الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. 9 جولائی 2021 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی مناسبت سے جمع ہیں. گزشتہ کچھ دنوں سے امت مسلمہ کو طویل قربانیوں کے بعد کرۂ ارض کے ایک چھوٹے سے خطے پر مسلسل فتوحات کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. ہمارے پڑوس میں 20 سال کی لڑائی کے بعد، بلکہ اگر 30 سال کہہ دیے جائیں تو مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 1980 سے ایک جنگ چلی آ رہی ہے جو مختلف قوتوں سے رہی مسلمانوں کی، اور اب الحمدللہ تمام کفریہ طاقتوں نے شکست تسلیم کی اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے راہ فرار اختیار کی. 45 ملک مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے اور اپنے سربراہ امریکہ کی قیادت میں رات کے اندھیرے میں لائٹیں بند کر کے چوروں کی طرح فرار ہوئے. اس سے پہلے کمیونسٹ اور سوشلزم کے علمبردار روس اسی طرح افغانستان سے منہ کی کھا کر رخصت ہوا تھا. ہمارے پڑوس میں اللہ نے ہمیں اسلام کی طاقت اور اسلام کی کرامت اپنی آنکھوں سے دکھائی. پوری دنیا نے دیکھی کہ پے در پے دنیا کی 2 بڑی سپر پاور، بلکہ سوویت یونین تو اکیلا تھا، سپر پاور کی حیثیت سے آیا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دنیا کی صفائستی سے نابود ہو گیا. لیکن مغرب 45 ملکوں کی قیادت میں 45 ملکوں کے تعاون سے سپر پاور امریکہ بھی حملہ آور ہوا اور اپنے ساتھ فرانس اور برطانیہ جیسے سپر پاور بھی ملا لیے، اور تقریباً مسلمان ملکوں نے بھی یا تو عملاً عسکری خدمات پیش کر کے اس کا ساتھ دیا اور یا زبانی کلامی اس کی حمایت کی. تو پوری دنیا ایک طرف تھی اور چند نہتے بے دست و پا کمزور لوگ دوسری طرف تھے. اسلام اور کفر کا جب بھی معرکہ ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی طاقت ہوتی ہے، دوسری طرف کافروں کی طاقت، لیکن مسلمانوں کی طاقت کافروں کی طاقت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے.
ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو طاقتوروں سے لڑایا، جبکہ دنیا کی جنگوں کا اصول یہ ہے، دنیا میں قومیں اس وقت آپس میں لڑتی ہیں جب ہر ایک اپنے آپ کو تول لے، اور تولنے کے بعد اور پھر دشمن کی طاقت کو بھی تول لے، پھر ٹکر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ان کے پاس جتنی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، کیا ہمارے پاس بھی اتنی طاقت ہے؟ کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے یہ ایک تاریخی اصول رکھا کہ ہمیشہ کمزور طاقتوروں سے لڑے، اور کمزوروں نے طاقتوروں پر فتح پائی۔ یہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا، داؤد علیہ السلام اور حضرت طالوت کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، اور نبی علیہ السلام کے بعد آج تک ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کی طاقت کم رہی، کمزور رہے، ہر لحاظ سے، عددی لحاظ سے بھی اور عسکری لحاظ سے، اور کفار کی طاقت زیادہ رہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ کمزوروں نے طاقتوروں پر فتح پائی۔ یہ کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بہت ساری چھوٹی جماعتیں جو اللہ کے حکم سے لڑتی ہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑتی ہیں، تو ان کو اللہ کی نصرت و مدد سے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں پر فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کی طاقت زیادہ ہو اور کافروں کی طاقت کم ہو تو اسلام کی حقانیت واضح نہیں ہوگی، اور اگر مسلمانوں کی طاقت برابر ہو کافروں کی طاقت کے تب بھی اسلام کی سچائی سامنے نہیں آئے گی۔ کیوں؟ دنیا کہے گی کہ مسلمانوں کی طاقت زیادہ تھی، کافر کم تھے، اور ہمیشہ طاقتور کمزوروں پر غالب آئے ہیں۔ اگر برابر کی قوت ہوتی تو دنیا کہتی کہ اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے، کون سے اللہ کی مدد اور نصرت کی بات ہے، برابر کا مقابلہ تھا، اس لیے اگر شکست بھی دے دی اپنے مد مقابل کافروں کو تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اللہ کی کوئی مدد کا اس میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی مدد کا دعویٰ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب مسلمانوں کی طاقت کم ہو، اسلام کی طاقت کم ہو اور کافروں کی طاقت زیادہ ہو۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ طاقتور غالب آتے، کمزور شکست کھا جاتے، تسلیم ہو جاتے، نیست و نابود ہو جاتے، اپنا نظریہ چھوڑ دیتے، اپنا عقیدہ چھوڑ دیتے۔ لیکن دنیا پھر دیکھتی ہے کہ طاقتور رات کے اندھیرے میں بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور کمزور اپنی جگہ، اپنے گھر پر، اپنی سرزمین پر جرأت اور بہادری کے ساتھ سر اٹھا کر، آنکھیں اٹھا کر، سر اٹھا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جگہ ثابت قدم رہتا ہے، اور دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی کو کرشمہ کہتے ہیں، قدرت کا کرشمہ، اسی کو اعجاز خداوندی کہتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین، یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ مذہب، یہ کائنات کی واحد سچائی ہے کہ اس کے پس پشت رب تعالیٰ کی قوت ہے۔ آج بھی ہمارے پڑوس کی فتوحات اور دشمن کا تاریکی میں، اندھیرے میں بھاگ جانا، یہ ہمارے ایمانوں کو جلا بخش رہا ہے، امت مسلمہ کے ایمانوں کو ایک نیا عزم اور ولولہ دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں کہ جب ہم موجودہ واقعات کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعات ان پیشن گوئیوں پر چسپان اور منطبق نظر آتے ہیں۔ ایک شاہی خاندان کے صحابی ہیں شہزادہ ذی مخبر رضی اللہ تعالی عنہ، نجاشی جو بادشاہ تھا اس کا قریبی رشتہ دار، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ستُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، ایک وقت ہوگا جب تمہارا اہل مغرب کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی، صلح کی کیفیت ہوگی، اور اہل مغرب تمہاری حمایت میں، جب کہ تم پر تمہارے ہی ایک پڑوسی کفری طاقت حملہ آور ہوگی تو اہل مغرب اس وقت تمہاری حمایت کریں گے۔ فرمایا کہ تم اور وہ مل کر اپنے پڑوس کی قوت سے، اپنے پڑوسی دشمن سے تم لڑو گے، عدوا من ورائکم، تم اور تمہارے حلیف اہل مغرب، میدان تمہارا ہے، لڑائی تم لڑو گے لیکن ان کی حمایت ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنگ میں فتح عطا کرے گا، اور ایسا ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سرزمین کے ساتھ متصل پڑوس کی سرزمین سوویت یونین کی تھی، حدیث کی پیشنگوئی کے مطابق انہوں نے حملہ کیا آج سے تقریباً 40 سال پہلے، اور ایک طویل جنگ، 10 سالہ جنگ لڑی، بالآخر شکست کھا لی۔ فرمایا اس کے بعد یہی اہل مغرب، یہی اہل روم، یہی صلیبی قوتیں جو اس جنگ میں بظاہر تمہاری حمایت کر رہی تھی، وہ تم سے غداری کریں گی، تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آ جائیں گی، اور پھر تمہاری ان سے جنگ ہوگی۔ فرمایا اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جام شہادت نوش کر جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، صلیبیوں کے ساتھ اس جنگ میں جو لوگ جام شہادت نوش کریں گے، افضل الشہداء عند اللہ، مشکات کی حدیث ہے، فرمائے وہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین شہید ہوں گے، بہترین شہید ہوں گے۔ تمہاری ایک بڑی تعداد جام شہادت نوش کرے گی۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اہل مغرب آ جائیں گے اعماق اور دابق کے پاس۔ اعماق اور دابق عرب کے 2 شہر ہیں، اور فرمایا اس کے بعد جب وہ اپنی فوجیں، جیسے کہ عراق اور کویت کی جنگ میں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ آیا عرب کے شہروں میں، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر یا لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، اور وہ کچھ مسلمانوں کی پناہ میں ہوں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات میں ہے یہ حدیث، کہ وہ کافر اہل مغرب ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارے دشمن مسلمان وہ تمہارے پاس آئے ہیں، انہوں نے پناہ لی ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو، انہوں نے ہم پر حملے کیے ہیں، انہوں نے ہم سے دشمنی مول لی ہے، لہٰذا تم بیچ سے ہٹ جاؤ، خلو بیننا وبین الذین سبوا منا یا او سبو و سبو منا، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہماری اور ان کی لڑائی ہے جو عرب کی سرزمین سے آئے ہیں، ہمیں تم سے لڑنا نہیں ہے، تم انہیں پناہ نہ دو، اپنے ملک سے نکالو۔ فرمایا وہ مسلمان انکار کریں گے، یہ مشکات کی حدیث ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لا نخلی بیننا و بینہم و بین اخواننا من المسلمین، ہم اپنے اور مسلمان بھائیوں کے تمہارے اور ان کے درمیان سے ہم نہیں ہٹیں گے کہ ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو کافروں کے حوالے کر دیں؟ نتیجتاً وہ کافر ان پر حملہ آور ہوں گے جو انہیں پناہ دینے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں مسلمان 3 گروہ میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ غداری کر جائے گا، فرمایا وہ اللہ کے ہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، جو کافروں کا ساتھ دیں گے۔ ایک گروہ، 1/3 گروہ وہ ہوگا جو لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا، اور 1/3 گروہ وہ ہوگا جنہیں اللہ کامیابی اور نصرت عطا کرے گا، اور پھر یہی لشکر آگے جا کر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔
آگے جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کرے گا. یہ وہ لشکر ہوگا, یہ تہائی مسلمان وہ ہوں گے. حدیث کا پہلا ٹکڑا تو موجودہ دور میں تقریباً پورا ہو چکا. ہم نے اپنے پڑوس کی سرزمین میں دیکھا, افغان سرزمین پر, کہ وہاں اسی طرح ہوا. پوری دنیا کے مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک نے کفار کا ساتھ دیا اور 2 گروہ میدان میں ڈٹ گئے, اور ایک جماعت بڑی شہید ہو گئی, اور ایک جماعت آج الحمدللہ فتح پا رہی ہے. ایک اور عظیم الشان پیشن گوئی ہے نبی علیہ السلام کی. ابن ماجہ میں, سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے, اور بھی محدثین نے ذکر کی ہے, اگرچہ ضعف سند میں, لیکن یہ پیشن گوئی ذکر کی. اللہ کے حضرت عقبہ فرماتے ہیں, حضرت علقمہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سامنے سے, اور ایک اور روایت میں ہے جو مستدرک حاکم کی ہے, اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں کچھ خوشخبریاں بھی بتائیں, خوشخبریاں سنائیں, اچھی اچھی خبریں آنے والے زمانے کے متعلق بتائیں. اچانک اذ اقبل فتیۃ من بنی ہاشم, بنی ہاشم کے کچھ جوان گزرے. اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا, اغرورقت عیناہ وتغیر لونہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. صحابہ کرام نے آپ کے چہرے پر تبدیلی محسوس کی. پوچھا, اے اللہ کے نبی, ما نزال ما نرا فی وجہک شیئا نکرہہ, ما زال نرا فی وجہک شیئا نکرہہ. اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے چہرے میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں, آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہم نے محسوس کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, انا اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرہ, ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے. میرے بعد اہل بیت پر تکلیفیں آئیں گی, بلاء و تشریدا و تطریدا, بڑی تکلیفیں آئیں گی, انہیں طرح طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد فرمایا, حتی یأتی قوم من المشرق, یہاں تک کہ مشرق کی ایک قوم اٹھے گی, مشرق کی ایک قوم اٹھے گی. افغانستان اور ہمارا یہ خطہ, یہ سعودی عرب سے مشرق میں ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, حتی یأتی قوم من قبل المشرق, مشرق کی جانب سے ایک قوم اٹھے گی, اور ان کا کام کیا ہوگا, یسألون الخیر, ان کا مطالبہ ہوگا کہ ہم اپنی سرزمین پر اللہ کا بہترین نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا انکار کر دے گی, دنیا ان کے مطالبے کے آگے, ان کے عزم کے آگے روڑے ڈالے گی, حائل بن جائے گی, رکاوٹ بن جائے گی, انہیں اپنے اس مشن کو پورا کرنے نہیں دے گی کہ وہ اپنی سرزمین پر اللہ کا دین نافذ کر سکیں, اللہ کا نظام نافذ کر سکیں. فرمایا وہ کفار ان کے مقابلے میں اکٹھے ہوں گے, لہذا فیقاتلون وینصرون, یہ مسلمان ان سے لڑیں گے, ایک عرصہ تک لڑیں گے, اور پھر اس جنگ کا اختتام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی فتح کی صورت میں نکلے گا. اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا, اور اس کے بعد وہ پھر اپنا وہ مطالبہ, وہ عزم دنیا کے سامنے رکھیں گے. فیسألون فیعطونہ, کہ ہم اپنی سرزمین پر, اپنی دھرتی پر اور کوئی نظام نہیں چاہتے سوا اللہ کے نظام کے. دنیا عاجز ہو جائے گی, فیعطونہ, ان کے مطالبے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی. آج 45 ملک ناک رگڑنے پر مجبور ہو گئے, اور ان غازیوں کے اس مطالبے کو بالآخر مان لیا کہ اب تمہاری سرزمین تم جانو اور تمہارا کام جانے, جو نظام نافذ کرنا چاہتے ہو ہم اس میں رخنہ نہیں ڈالیں گے, ہمارے باپ اور نسلوں کی توبہ ہے. فرمایا کہ پھر آگے وقت آئے گا, یہی لوگ جو اللہ کے دین کے لیے کفار سے لڑے, اور انہوں نے اللہ کے دین کے نظام
اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی اور اپنا یہ عزم پورا کیا، پھر اسی لشکر سے امام مہدی نکلیں گے اور یہ امام مہدی کو اپنا جھنڈا سپرد کر دیں گے، اپنا اختیار سپرد کر دیں گے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فمن ادرک منکم ذلک فلیأتہم ولو حبوا علی الثلج، فرمایا جس کسی کو بھی یہ لشکر ملا اسے چاہیے کہ وہ فوراً اس لشکر سے جا ملے، اگرچہ اسے برف پر گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے، راستے میں برف پڑی ہو، سخت سردی ہو، راستے بند ہو، کوئی سواری نہ ہو، فرمایا برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، اس لشکر تک جا کر پہنچ جاؤ، یہی تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، یہی تمہارے لیے اللہ کے ہاں قبولیت کا راستہ ہے۔ یہ عظیم الشان خوشخبری لگتا ایسا ہے موجودہ واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشن گوئی کے مطابق جزوی طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آئندہ کسی بھی وقت امام مہدی کا ظہور اسی خطے سے فرما دے، امام مہدی کا خروج اسی خطے سے فرما دے۔ ظہور تو ان کا حرم سے ہوگا، خروج انشاءاللہ اس علاقے سے ہوگا جسے خراسان اور افغانستان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لشکر میں شامل فرمائے اور امت مسلمہ کو یہ فتوحات اور یہ خوشخبریاں مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔